مقصود منزل میں صبح صبح ہی ہلڑ مچی ہوئی تھی۔ گھر میں 3 لڑکوں کی شادیاں ہونے والی تھیں۔ فرحت اور طلت اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کل سے آئی ہوئی تھیں اور سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تیاری کر رہے تھے۔ روبید اور انصر کے دن رکھے جا رہے تھے اور صرف شادی شدہ لوگ جا رہے تھے۔ مہرو اس بات پہ تپی بیٹھی تھی۔ اللہ کرے وہ لوگ دن رکھنے سے انکار کر دیں۔ ہائے تیرے منہ میں خاک، دادی نے کہا۔ کیا مصیبت ہے دادو یار، ایک تو میرے اپنے سگے بھائی کی شادی اسی گھر میں رکھ دی اور اب دوسرے والوں کے ہاں لے کر نہیں جانا چاہتے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ سگا سوتیلا کیا ہوتا ہے؟ ماسی مصیبتیں، کیا ہم تمہارے بھائی نہیں؟ انصر نے اس کے سر پر چپیٹ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اگر سکے بھائی ہوتے تو مجھے ساتھ لے کر جاتے، وہ منہ بسور کر بولی۔ ارے چھوڑو نا ان سب کو، دن رکھنے جانے دو، ہم لوگ باہر چلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، عماد نے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ بھیا، چلو پھر چلتے ہیں، میں مدیحہ آپی کو بھی کہتی ہوں تیار ہو جاؤ، وہ چہک کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مدیحہ کو ساتھ لے کر جانے کی، ہمارے ہاں لڑکیاں کبھی منگیتروں سے باہر نہیں ملتی۔ ارے میں نے تو شادی کے بعد بھی کئی دن تک تمہارے دادا کی شکل نہیں دیکھی تھی، دادو نے کہا۔ ریلی دادو، ایسا بھی ہوتا تھا کیا؟ ملیحہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور کیا، یہ تو اب کے دور میں یہ ساری رسومات شروع ہوئے ہیں، ہمارے دور میں 2 جو وچولہ ہوا کرتے تھے، وہ جایا کرتا تھا دن رکھ، اور یہاں تک کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ہی ہاں بول دیا کرتے تھے، نہ جہیز نہ لین دین، بس ماں باپ ایک چارپائی ایک بستر جائے نماز لوٹا دے کر رخصت کر دیتے تھے، دادو بولی۔ ہو دادو، آپ کے بابا نے آپ کو ڈبل بیڈ نہیں دیا تھا؟ مہرو نے حیرانگی سے پوچھا۔ تب کہاں بیڈ ہوا کرتے تھے بیٹا، یہ چارپائی ہوا کرتی تھی جن کو ہم خود ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، میں نے تو اپنی چارپائی بھی خود بنائی تھی اور بستر بھی، دادو نے فخر سے کہا۔ پھر دادا جی اور آپ ایک ہی چارپائی پر سو جاتے تھے کیا؟ مہرو نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تو دادو اور اس کی والدہ آسیہ نے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ہائے بے حیا، توبہ توبہ، کیسی بے شرم ہے، دادو نے اسے 2 ہتھر مارتے ہوئے کہا۔ لو، میں نے کیا بات کر دی، میں نے تو صرف یہی پوچھا ہے نا کہ ایک چارپائی پہ سو جاتے تھے، چارپائی تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اب ہمارا پلنگ سنگل بھی نہیں ہے ڈبل بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو نا ملیحہ، اتنا مجھے تنگ کرتی ہے رات کو کہ میری ساری جگہ لے لیتی ہے، تو اسی لیے بس پوچھا، وہ سٹپٹا کر بولی۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا بچی ہے، یہ موئے موبائل نے بیڑا غرق کیا ہے اس کا، دادو نے دہائی دی تو وہ اپنی عزیز جان موبائل کو سینے سے لگا گئی۔ بس آپ آ کر میرے معصوم موبائل کے پیچھے پڑ جایا کرو، وہ منہ بسور کر بولی۔ جا دفع ہو جا یہاں سے، آسیہ نے دانت پیس کر کہا تو وہ منہ بسورتی بڑبڑاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی آنی وجود سے زور سے ٹکرائی۔ اوف اندھے، وہ بولتی بولتی ایک دم تھمی کیونکہ سامنے ہٹلر ارحم کھڑا اسے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہر وقت بندریوں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو، انسانوں کی طرح نہیں چل سکتی؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ تھوک نکلتی جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے ہمیشہ کی طرح اس کی گگی بن چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اس کے سائڈ سے ہو کر نیچے جانے لگا۔ سڑو، وہ ہڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی، مگر ارحم کے حساس کانوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ دور تک اس کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا، پھر وہ سر جھٹک کر نیچے چلا گیا۔ اگلے دن اس کی مصروفیت میں گزر چکے تھے۔ آج گھر میں مایوں کا فنکشن تھا اور 5 دن بعد مہندی تھی۔ چونکہ نکاح ایک دن پہلے مسجد میں ہو چکا تھا تو اسی لیے آج فنکشن اکٹھا ہی رکھا گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ان سب کے ماموں خالائیں دور دور سے آئے تھے، تو مقصود منزل کے سارے کمرے مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے سوائے ارحم کے۔ ان کا کمرہ کسی کو دینے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا اور ملیحہ کا کمرہ بھی ان کی ماموں کی فیملی کے پاس تھا۔ وہ سب کے سب لیونگ میں ہی موجود تھے، جو کہ طلعت فرحت کے بچوں نے ہی سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ کھپتی ہوئی سارا کام کر رہی تھی۔ مدیحہ تو ملیحہ کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، اتنے سارے مہمان جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے؟ مہمان صرف ہوٹلز میں آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے سارے کمروں پر قبضہ کر لیا، اوپر سے رہنا بھی 15 دن۔ مہرو تپے انداز میں بولی۔ شش، چپ رہ، تیرا دماغ خراب ہے،
اگر کسی نے سن لیا نا تو سب کے سب تیرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ طلعت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لو، میں نے کون سا کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اب بتائیے میں کہاں تیار ہوں؟ آپ سب لوگ بھی ایسے کھڑی ہوئی ہیں ڈریسنگ کے آگے۔ وہ جھلا کر بولی، اپنی ناک سے پھسلتی اینک کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ کپڑے اٹھائے باہر آئی۔ ماما یار، میں کہاں تیار ہوں؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ہائے ہائے بچی، تو نے تیار ہو کر کیا کرنا ہے؟ جا کر واش روم میں کپڑے بدل، منہ پہ کریم لگا، لپسٹک لگا، دادو نے کہا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تیار بھی نہیں ہو سکتی اب؟ مانا کہ میں بہت حسین ہوں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندے کو مزید اچھا لگنا پڑتا ہے تاکہ کوئی حسین و جمیل آنٹی جی کو اپنے ہینڈسم، چارمنگ، گڈ لکنگ لڑکے کے لیے پسند آ سکوں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ہائے ربا، اتنی بے شرم ہے یہ لڑکی، میں کیا کروں اس کا؟ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ ارے او آسیہ، باہر جو نائی کھانا پکا رہے ہیں نا، انہیں کہنا تھا کہ اگر کٹائی کا کام کرنا ہے تو اس کی زبان کٹوا لیں۔ دادو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا یار دادو، آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اب کیا آپ لوگوں نے میری شادی نہیں کروانی کیا؟ یا پھر ساری عمر یہیں پر مجھے اس جنجال پھوڑے میں رہنا پڑے گا؟ وہ تنک کر بولی۔ ہائے او ربا، فٹے منہ تیرا مہرونسا، ارے میرے بڑے بڑے خاندان کو نظر لگانی ہے کیا؟ دادو نے چیخ کر کہا۔ یار، کتنی بار آپ کو کہا میرا پورا نام مت لیا کرو، اور آنٹی والی فیلنگ آنے لگتی ہے میرے اندر۔ میں 20 سال کی ہوں اور 40 سال کی عورت والا نام رکھ دیا۔ وہ چڑ کر بولتی صوفے پہ بیٹھی۔ اب بتا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ علیحدہ کمرہ کہاں سے لاؤں؟ پتہ ہے نا پورا گھر بھرا پڑا ہے مہمانوں سے۔ ابھی اس طرح مت کر، مینج کر لے، آسیہ جھنجھلا کر بولی۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ اچھا ایک کام کر، یہ لے ارحم کے کمرے کی چابی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز رکھوانی ہو یا آپ کو ضرورت ہو تو کمرہ استعمال کر لیجیے گا۔ وہ تو گیا ہوا ہے ہوٹل میں انتظامات کرنے، تو جا کر وہاں تیار ہو جا، بڑی ماما نے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ تھینک یو بڑی تائی اماں، وہ ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے چہک کر بولی اور اپنا شرارہ اٹھا کر ارحم کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی تھی۔ ویسے کچھ بھی کہہ لو، اس ہٹلر کا کمرہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نہانے گھس گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی لینس لگا رہی تھی کہ جب یہ ارحم اندر داخل ہوا، اور اس کے ڈر سے اس کا ہاتھ کانپا اور اس کا ایک لینس ایک دم سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ آنکھ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھ ملنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارحم نے پوچھا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا لینس آنکھ کے اوپر چلا گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر دور ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، کھڑی رہو یہاں پر، وہ اس کے کندھوں سے جکڑ کے بولا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ شش، پاگل لڑکی، باہر مہمان موجود ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ چپ کر کے یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ کرتا لائٹ آن کر کے آنکھ میں دیکھنے لگا۔ لینس تھوڑا سا اوپر گیا تھا، اس نے ہاتھ کی انگلی سے نیچے کیا تو اس کی آنکھ کے لینس پہ فٹ ہو گیا۔ لو ہو گیا، وہ اطمینان سے بولا تو وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا تھا کہ میری آج آنکھ ہی ضائع ہو جائے گی، وہ چہک کر بولی۔ تو ارحم نے اسے غور سے دیکھا، جو کہ یلو کلر کے شرارے میں کندھے پر گرین دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بے قابو سا ہونے لگا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لڑکیاں یہ لینس لگاتی کیوں ہو؟ اچھی خاصی گلاسز میں لگتی ہو۔ ارحم سر جھٹک کر بولا، ارے یہ سب تو ٹرینڈ کا حصہ ہے نا، اب تو جن کی نظر نہیں بھی کمزور وہ بھی لگاتی ہیں، میری تو پھر نظر کمزور ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی گلاسز، وہ منہ بسور کر بولی تو وہ سرد آہ بڑھتا اسے تعصب سے دیکھنے لگا، جو کہ اب مسکارا لگا رہی تھی۔ اگر یہ آنکھ میں چلا جائے اور تمہارے پہلے ہی آنکھ میں لینس ہے تو آنکھ ضائع ہو جائے گی نا، وہ سر جھٹک کر بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کی شادی ہوئی ہوتی نا تو آپ کو یہ فیشنز پتہ ہوتے۔ وہ منہ بنا کر بولے، اچھا مطلب آنکھ سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے؟ تمہارے اس فیشن کے چکر میں اگر تمہاری اصلی آنکھ ضائع ہو جائے تو پھر پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنی عجیب و غریب کام کیسے کر لیتی ہو۔ اتنے بڑے بڑے قد کاٹ ہوتے ہیں تم لوگ، ہیلز پہنتی ہو، اور اس کے علاوہ یہ چمک دمک کے نیلے پیلے ڈریسز، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم اس سب میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔
جوکر لگتی ہو، وہ اطمینان سے بولا تو وہ صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو جوکر لگ رہی ہوں؟ غور سے دیکھیں ذرا۔ وہ جھنجھلا کر اس کے سامنے ہوئی تو وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کی وائٹ رنگت پہ صدمہ ناک اور ہونٹوں پہ لائٹ پنک لپسٹک اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے جس سے مسمرائز سا ہو گیا تھا۔ ہٹو پیچھے، یہ کیسی حرکت ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے، میں بری لگ رہی ہوں کیا؟ وہ چڑ کر بولی۔ تمہاری زبان آج میرے سامنے زیادہ ہی نہیں چل رہی، آگے پیچھے تو بول نہیں پاتی ہو۔ اب جلدی سے تیار ہو کر یہاں سے نکلو، میں نے تیار ہونا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے کرتے کے بٹن بند کیے اور ویسٹ کوٹ پہننے لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ لاؤنج میں منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ماما، کیا ضرورت تھی یہ وین کروانے کی؟ میں نے نہیں جانا، وہ تپی تپی سی بول رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، تم ارحم کے ساتھ کار میں چلی جاؤ، آسیہ نے کہا۔ میں نہیں جا رہی ان کے ساتھ، میرا سارا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ تب کر بولی۔ تو ارحم میں صبر کا گھونٹ ہی پی کے رہ گیا۔ ارے میرے ساتھ چلو اسپورٹس بائک پہ، ارحم کے خالہ زاد نے کہا۔ سچ؟ چلیں ٹھیک ہے، جلدی سے چلیں پھر، وہ چہک کر بولی تو ارحم کے اندر کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بائک پہ جانے کی، ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے، ذرا دیکھو، پھر بیمار پڑ گئی تو ہمارے سروں پہ ناچ ہوگی، آسیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جا رہی کہیں بھی، وہ چڑ کر بولی، اور پھر ارحم کو دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آسیہ کے ساتھ باہر آئی اور ساتھ اس کی خالہ زاد کزنس بھی تھی۔ وہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر انکمفرٹیبل ہو چکا تھا۔ بیٹا ان پانچوں کو لے جاؤ، آسیہ نے کہا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی اور منہ پر 12 بجے تھے۔ ہوٹل پہنچے تو وہ سب سے پہلے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا اندر آیا تو بے اختیار نگاہیں اس سے ہی تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر سیلفی بناتی نظر آئی۔ پھر اسی وقت اس کا خالہ زاد عارف اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ سیلفی بنانے لگا، اور ارحم نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ فنکشن سے گھر پہنچے تو وہ آتے ہی دادوں کے کمرے میں آ گیا، جہاں پہ سب بڑے موجود تھے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بیٹے بولو، علی حسین نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی بھی ہو جانی چاہیے، وہ سر جھکائے بولا۔ اچھا شکر ہے اللہ، میرے بچے نے شادی کے لیے ہاں بولا، دادوں نے جلدی سے کہا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لڑکی تو بتاؤ کون سی ہے؟ علی حسین نے پوچھا۔ مہرو سے شادی کرنی ہے مجھے، وہ اطمینان سے بولا تو سب ایک دم سے چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے، تمہارا اور اس کا مزاج بہت الگ ہے، وہ لاؤبالی سی لڑکی ہے، ہر وقت بچپنے میں کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارا اور اس کا نباہ ہو پائے گا، دادوں نے کہا۔ میں نے جو بول دیا وہی ہوگا، مجھے مہرو سے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا لگتا ہے چاچی جان، کیا وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور اچھے سے نباہ کر پائے گی؟ اسے میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ بہت معصوم اور شرارتی ہے، اور اس کی یہ حرکتیں ہم ہی لوگ برداشت کر سکتے ہیں، اس نے آسیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل بیٹا، میں تو بہت خوش ہوں، تمہارے جیسا بیٹا پا کر کون سی ماں خوش نہیں ہوگی، آسیہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، جس دن سب کی مہندی ہے اسی دن میرا نکاح اور مہندی ہوگی، اس نے کہا۔ کیا؟ ارے کوئی تیاری نہیں کی ہم لوگوں نے اور تم اس کو ایسے ہی اپنی دلہن بنا لو گے؟ لڑکیوں کے ہزاروں ارمان ہوتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، ابھی فی الحال نکاح کر لو، کچھ عرصے کے بعد رخصتی کروا لینا، ویسے بھی بہت چھوٹی ہے وہ، زبیدہ نے کہا تو وہ ان کے پاس بیٹھتے ہاتھ تھام گیا۔ امی پلیز اس وقت اس طرح کی باتیں مت کیجیے، اور میں یہ سب بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور مجھ سے تو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے، لیکن میری عمر نکلتی جا رہی ہے یار، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں تو ہم نے کون سے تمہیں منع کیا تھا شادی کرنے سے، اتنے سالوں سے تو کہہ رہے تھے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، اور اب تم نے ہم پر دھماکہ کر دیا، اس کو پتا ہے نا کہ وہ کتنی طوفان ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی، اور یہاں تک کہ شاپنگ وغیرہ پر بھی نہیں جائے گی، زبیدہ نے کہا، اور آسیہ بھی پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا میرا مشورہ یہی ہے کہ فی الحال نکاح کر لو، لیکن شادی نہیں، وہ 1-2 مہینے تک کر لینا،
اس کا ہر ارمان پورا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ان چیزوں کو لے کر کتنی زیادہ کانشیس ہیں۔ قاسم حسین نے کہا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کے ہر ارمان کو پورا کر دوں گا اور اس کے ساتھ سارے ارمان پورے ہوں گے۔ اس کی مہندی ہوگی، اس کی بارات بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہوگا۔ وہ بولا تو سب نے سر دہاں بھرتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول دی۔ لیکن ابھی اس سے آپ یہ بات مت بتائیے گا، ایک دن پہلے بتا دیجیے گا۔ وہ بولا، اب اس کو یہ بات بھی نہیں بتانی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ علی حسین نے غصیلے انداز میں کہا، ارے بچہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اس کے بھی تو فرمان ہے نا، 32 سال کا ہونے والا ہے، اتنی عمروں میں تو 2 بچوں کے باپ تھے، اور تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ اس چڑیل کو کچھ بتا دیا نا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لینا ہے اور سب کے موڈ خراب ہوں گے۔ دادو نے اپنے لاڈلے کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ دادو کی بات پہ چپ ہو گئے۔ وہ مطمئن سا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ آسیہ اس کے پاس آئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مہندی کے لیے اچھا سا ڈریس لینا ہے، تو جاؤ جا کر لے آؤ جو تمہیں پسند ہو۔ آسیہ کی بات پہ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ماما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ میرے پہ اتنی زیادہ مہربان کیسے ہو گئیں؟ اس نے آسیہ کا ماتھا چوتے ہوئے بولا تو وہ جھنجھلا کے رہ گئی۔ زیادہ بحث مت کر، جا کر ارحم کے ساتھ اچھا سا سوٹ لے آ۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گی، جو سوٹ آپ نے مجھے لے کر دیا تھا نا وہی پہننا مجھے منظور ہے، لیکن میں ہٹلر کے ساتھ ہرگز نہیں چاہوں گی، وہ چیخ کر بولی تو آسیہ نے بے بسی بھرے انداز میں زبیدہ کو دیکھا۔ بچی بحث کرتی ہے، پتہ ہے وہ کتنے بڑے شاپنگ مال میں تمہیں لے کر جانے والے ہیں، اپنی مرضی سے ہزاروں کا سوٹ لے لو گی نا تو وہ بھی لے دے گا۔ زبیدہ نے کہا، بڑی تائی اماں میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولی، میری امی کیوں مذاق کریں گی؟ تم 50,000 کا بھی جوڑا کہو گے نا تو وہ بھی لے دوں گا، چلو جلدی چلو۔ ارحم نے کہا تو وہ تھوک نکلتی اسے دیکھنے لگی جو اس کا منتظر کھڑا تھا، اور اسے غش بڑھنے کو تھے کہ یہ ہٹلر خوشی میں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ پھر وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال آ گیا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی۔ بنڈا مقصود منزل کی سب لڑکیوں کی شاپنگ آج تک ماں ہی کرتی تھیں، اور مارکیٹ سے کھلا کپڑا لا کر اسے درجن کو دیا جاتا تھا۔ تو آج پہلی بار یوں شاپنگ کے لیے آئی تو اس کی ایکسائٹمنٹ قابل دید تھی۔ وہ کپڑے دیکھتی دیکھتی ایک جگہ پر رک گئی۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لانگ میکسی تھی جس پر ہیوی ایمبرائڈری تھی۔ واو، یہ تو سو امیزنگ ہے، وہ بولتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کی پرائس ٹیگ کو جیسے ہی پکڑا تو اسے جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ 35,000 کی تھی، اتنی بھی خاص نہیں ہے، کوئی اور دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، مگر ہر ایک میکسی 20-25 ہزار سے کم ہی نہیں تھی۔ یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اگر میں نے یہ لے لی نا تو ماما سے مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی، وہ منہ بسور کر بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں پہلے والی پسند تھی نا، وہ گرین والی، تو وہی لیں گے، اور یہ بھی 2 پسند ہے نا؟ اور ہم نے ٹی پنک کلر کے گاؤن والی اور سکن کلر کی میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سیلس مین کو اشارہ کر کے وہ پیک کرنے کو کہا۔ اچھا، مجھے نا 5-10 سوٹ چاہیے، سمپل سے ہوں، عام روٹین میں پہننے والے، وہ ذرا میرے لیے سلیکٹ کر دو، تمہیں جو بھی پسند ہوگی نا وہ کر لینا۔ وہ بولتا ہوا اسے اگلے ریک پہ لے آیا۔ وہ سوٹ بھی 10-15 ہزار سے کم نہیں تھے۔ اوہ، تو ہٹلر اپنی کسی جانے من کے لیے شاپنگ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے لے کر آیا۔ میں بھی سوچوں کہ ہٹلر اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتی کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور وہاں آ کر بل 5 لاکھ بنا تو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ ارے کیا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، 5 لاکھ میں تو پوری دکان آ جاتی ہے۔ وہ چیخ اٹھی اور وہ سب لوگ اسے مانی خیز انداز سے دیکھنے لگے۔ میم، یہ برانڈ ہے، سیلز مین نے مودبانہ انداز میں کہا۔ ارے باہر میں گئی برانڈ، میں نے تو یہ سوٹ پہنا ہے نا، میری ماما نے مارکیٹ سے 900 روپے کا لیا تھا اور ہم نے 500 روپے درجن کو دیا، 1400 میں یہ سوٹ بن گیا، جو کہ آپ کے ہاں 14 ہزار کا بیچتے ہیں۔ برانڈ مائی فٹ۔ چھوڑے ارحم بھائی، ہمیں نہیں لینے یہاں سے کپڑے۔ اس کے اندر کی مڈل کلاس لڑکی جاگ چکی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر اس نے بامشکل صبر کیا اور جلدی سے پاکٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ پلیز آپ پیمنٹ کاٹ لیجئے، اس نے کہا تو وہ جلدی سے اس کا کریڈٹ کارڈ جھپٹ کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو اتنی زیادہ پے کرنے کی، یہ زیادہ ہی لوگ سر پر چڑھتے ہیں۔ پتہ ہے میں امی کے ساتھ یہی تھی، وہ آدمی 5,000 کی چیز کہہ رہا تھا، امی نے پورے 2,000 کی تھی۔ آپ
پلیز 2 منٹ صبر کیجیے، یہ جو 5 لاکھ بتایا ہے نا، یہ 50,000 میں دیں گے ساری چیزیں۔ وہ آخری بات اس کے کان میں پاس ہو کر بولی تو وہ دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھا اور اس نے کوسا خود کو کہ وہ اسے کیوں لے کر آیا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی ضرور کرے گی۔ ارد گرد کے سب لوگ انہیں عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میم، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نو پرابلم، آپ لوگ باہر جہاں سے سستے ملتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ کی بار مینیجر نے پاس آ کر تھوڑے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے کس چیز کا روب جماتے ہو تم لوگ، حرام کا کما رہے ہیں۔ وہ چیخ اٹھی تو ارد گرد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ پلیز سر، آپ یہ پیسے کاٹیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ چھینتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چپ ہو کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سارے بیگز ڈالتے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا تو وہ منہ پھلائے ایک سائڈ پر کھڑی رخ پھیر گئی۔ میرے صبر کو مزید مت آزماؤ، میں اس سے زیادہ نہیں صبر کر پاؤں گا، یہ میری برداشت کی آخری حد ہے۔ پلیز چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ پاس آ کر سخت لہجے میں بولا تو وہ اس کے ڈر سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں یہ سب بکواس کرنے کی؟ یہ شاپنگ مال ہے اور یہاں پر ایسی ہی چیزیں ملتی ہیں۔ تم نے مجھے اس قدر شرمندہ کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پے میں نے کرنے تھے نا، تم نے تو نہیں۔ چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑی رہتی۔ وہ اس پہ غصہ کرنے لگا۔ میں تو آپ کے پیسوں کی بچت نہیں چاہیے تھی، مجھے ایسی بچت۔ تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ سب لوگ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی ڈانٹ پر سر جھکائے شدت سے رونے لگی تو ارحم لب بھیج کے رہ گیا۔ اس کے آنسو دل پر گر رہے تھے، مگر غصہ بہت زیادہ تھا تو اسے چپ کروانا لازمی نہیں سمجھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آج ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے دل میں کس قدر بڑی گرہ لگ چکی تھی۔ گھر پہنچتی وہ شاپنگ بیگز نکالے بغیر ہی اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ غصے سے سارے بیگز نکال کر اندر لایا اور پٹکنے سے انداز میں صوفے پہ رکھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شام کو اسپتال کے لیے نکل رہا تھا کہ لیونگ روم سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کے رک گیا۔ اچھا بس کر دو، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ ارحم بھائی کا مزاج کیسا ہے، ملیحہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں تو انہیں مجھ پہ بالکل حق نہیں ہے کہ اس طرح ڈانٹیں۔ پتہ ہے، میں سمجھ رہی تھی کہ سدھر چکے ہیں، وہ اور ہٹلر نہیں رہے، لیکن وہ ہے ہی ہٹلر۔ اپنی گرل فرینڈ کے لیے کوئی شاپنگ کرنی تھی، اسی لیے مجھے ساتھ لے کر گیا۔ احسان کرنے کے لیے صرف 80,000 کی میری شاپنگ کروا کے دی اور باقی اس کے لیے کی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے وہاں پر بھاؤ تاؤ کر رہی تھی تو اس بات کا غصہ کیا۔ وہ سوں کرتے بولی تو ارحم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تم جل رہی ہو کہ انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے 4 لاکھ کی شاپنگ کی؟ ملیحہ نے چھیڑا۔ میں کیوں جلوں گی؟ وہ کون سا میرے سابقہ شوہر رہ چکے ہیں؟ وہ چڑ کر بولی۔ اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں کیسا مزاج ہے تیرا۔ ملیحہ جھلا اٹھی۔ ارحم مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مقصود منزل میں رونقیں عروج پر تھیں۔ مامیاں ماسیاں رات گئے تک ٹپے مائیے گاتی تھیں اور آج بھی ڈھولکی تھی، اور اسے آسیہ نے مدیحہ کے ساتھ فیشل کروانے بھیجا تھا اور وہ تو بہت خوش تھی۔ پھر آسیہ نے پارلر والی سے مہندی لگانے کو بھی کہا۔ وہ لاکھ منع کرتی رہی مگر اس کی مہندی لگ ہی گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو کافی تھک چکی تھی، ہاتھ پاؤں مہندی سے ٹھٹر رہے تھے۔ آسیہ نے اسے ہیٹر چلا کر بٹھایا تھا اور اس کے لیے چائے اور انڈے بھی لائی تھی۔ وہ کھاتے ہوئے اطمینان سے مووی دیکھ رہی تھی اور باقی سب اسے دیکھتے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ملیحہ، یہ ماما کتنا پیار کر رہی ہیں آج کل، لگتا ہے سدھر گئی ہیں، قدر ہو گئی ہے میری، اس نے کہا۔ ہاں، بکرا حلال ہونے سے پہلے اس کی ایسی خدمتیں کی جاتی ہیں، مدیحہ چہک کر بولی۔ جن کی شادی ہو ان کی ایسی ہی خدمتیں ہوتی ہیں، ملیحہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ یہ تمہاری بہن کی شادی ہے، میری نہیں، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ تمہاری بھی ہے، کل تمہارا نکاح ہے ارحم کے ساتھ، اور پھر رخصتی مدیحہ کے ساتھ ہی۔ آسیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ امی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ بتائیے نا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ یہاں بیٹھو میرا بچہ، میں تسلی سے سب سمجھاتی ہوں، آسیہ نے کہا اور پھر ساری بات بتائی۔ اس نے بے اختیار ملیحہ کی جانب دیکھا جو کہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، صرف ہمارے ہاں لڑکوں کی ہی پسند کی اہمیت ہے۔ اگر کل قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا پوچھا تو میں نے فوراً انکار کر دینا ہے۔ وہ غصے سے چلا اٹھی اور آسیہ کا ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار پہ پڑا
وہ اپنے نازک رخسار پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہماری فیملی اپر مڈل کلاس ہے اور ہمارے ہاں کبھی بھی لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ ارے ہمیں تو تصویریں تک نہیں دکھائی گئی تھیں۔ شادی کے دن اپنے شوہروں سے ملے تھے ہم لوگ، اور تم تو اسے بچپن سے جانتی ہو۔ شکر کرو کہ اسی گھر میں رہی ہو، ورنہ جتنی تمہاری لمبی زبان ہے کون برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو ارحم نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی۔ لاکھوں کما رہا ہے وہ، ہمارے خاندان کا سب سے کماؤ بچہ اور ذہین بچہ، تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ہاں، اگر کل تمہیں کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی۔ تمہیں اگر اپنے ماں باپ سے پیار ہے تو ذرا بھی تم کل چپ چاپ ہاں بول دو گی۔ آسیہ نے پہلی بار اسے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ وہ تو ساخت و جامت سی بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ وہ اسے ڈانٹتی ڈپٹی تھی، مگر کبھی بھی اس طرح انہوں نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اور آج اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی ہے کہ اسے کہیں باہر سے رشتہ بھی نہیں مل سکتا۔ اسی بے اختیاری پر ارحم سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اٹھ کر غصے سے مہندی دھو ڈالی، مگر رنگ پھر بھی کافی گہرا تھا۔ وہ پوری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ طلعت اور فرحت اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اگلے دن اسے طلعت اور فرحت کے ساتھ پارلر بھیجا گیا تھا، مگر وہ وہاں جا کر بھی چپ نہیں ہو رہی تھی اور پارلر والی جھنجھلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ مانا کہ لڑکیاں بہت روتی ہیں، انہیں بہت زیادہ غم ہوتا ہے اپنے گھر چھوڑنے کا، مگر آپ کو تو کچھ زیادہ ہی غم ہے، مسلسل روئے جا رہی ہیں، بغضائے ہوئے لہجے میں بولی۔ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں؟ مجھے یہ غم رلا رہا ہے کہ ساری زندگی جس جنجال پورے میں گزار دی، آپ مجھے اپنی پوری زندگی اسی جنجال پورے میں گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ میری کیا کیا خواہشات تھیں؟ میرے سارے ارمان خاک میں ملا دیے اس خروس ہٹلر ڈاکٹر نے۔ پتہ ہے مجھے، شروع سے ہی یہ ڈاکٹر لوگ زہر لگتے تھے۔ جب انجیکشن لگایا کرتے تھے نا مجھے، اور میری شادی بھی کس سے ہوگی؟ اس ہٹلر ڈاکٹر سے جو کہ عید کے عید ہنستا ہے۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی اور پارلر والی منہ کھولے اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میرے سامنے ہی میرے بھائی کی بدخوئیاں کر رہی ہو، تم بڑی بدتمیز ہو۔ طلعت منہ بنا کر بولی۔ تو جا کر یہ باتیں اپنے بھائی کو بتائیے نا کہ کتنی بدتمیز منہ پھٹ ہوں، تاکہ وہ رشتہ ہی ختم کر دے۔ میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے، وہ سنسوں کرتے ہوئے بولی تو طلعت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر پارلر والی نے بمشکل اس کا میک اپ کیا، مگر اس کی بیس بہت خراب ہو گئی تھی اور پھر نقاب بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں بول دی تھی، لیکن غم جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ گھر پہنچی تو آسیہ اسے زبردستی کھانا کھلانے لگی، مگر وہ روئی جا رہی تھی۔ سب لوگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر آسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ارحم کے روم میں لائی۔ وہ شاور لے کر فریش سا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ یہ سنبھالو اپنی بیوی کو، رو رو کر اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ آسیہ تب کر بولی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور پھر وہ اس سے پہلے کچھ سمجھتے وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ اور ہم نے جلدی سے اسے بیڈ پہ لیٹاتے اس کا چیک اپ کیا تو اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ آپ کچھ نمکین کھانے کو لائیے، میں اسے کھلاتا ہوں، وہ آسیہ سے بولا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس پر جھک کر اسے دیکھنے لگا جو کہ مٹے مٹے میک اپ کے باوجود گرین میکسی میں کیا مت ڈھا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس میں جھکا اور اس کے نرم ہونٹوں کو آہستہ سے مس کرتے پوری شدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ پھر وہ مسلسل اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا۔ وہ اس کی تھی، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ پھر دروازہ نوک ہوا اور ملیحہ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر جیسے جان سوکھ گئی تھی۔ پھر نگاہ ملیحہ پہ پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ جب بھی اس کا سر گھما اور وہ کراتی ہوئی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب چپ چاپ ایک کام کرو، یہ کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا بی پی نارمل ہو، اور پرسوں ہماری شادی ہے۔ ارحم نے اس کا رخسار تھپتھپا کر کہا تو اس نے بے اختیار ملیحہ کو دیکھا۔ میں لیونگ روم میں جا کر کھا لوں گی، تم یہاں سے بالکل نہیں ہلوگی۔ میں باہر سوئمنگ پول ایریا میں جا رہا ہوں، وہیں پر آرام کر لوں گا اور تم یہیں پر سوگی۔ اور ملیحہ تم اس کا خیال رکھنا۔ وہ بولتا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ شیشے کے پار سے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا جو کہ بیزاری سے کھانا کھا رہی تھی۔ پھر ملیحہ نے اس کی دی میڈیسن اسے دی تو اس میں ایک نیند کی گولی تھی تو وہ جلدی ہی سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر آیا اور ملیحہ کو جانے کو کہا تو وہ متذبذب انداز میں دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں اس کا،
تو لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم جانتے ہوئے اطمینان سے بولا تو ملیحہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھتا اسے بغور دیکھنے لگا۔ بس 2 راتیں اور ہیں اور پرسوں تو میری باہوں میں ہوگی۔ وہ اس کے حسین مکھرے کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر یوں ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ کب سیدھا ہو کر اس سے لپٹ کر سویا اسے خود پتہ نہیں چلا۔ مہرو کی صبح وہاں آنکھ کھلی تو اسے اپنے اوپر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا۔ اس نے جیسی گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب ارحب کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری کہ ارحم ہڑبڑا کر اٹھ کر ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخی کیوں؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو ویسے بدک کر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچوں نے ڈنک مار دیا ہو۔ دور دور رہ کر بات کیجیے مجھ سے، وہ کانپتے لہجے میں بولتی بیڈ سے اتر گئی اور پھر جلدی سے باہر جانے لگی تو ارحم اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روک گیا۔ کیوں اتنا بھاگتی ہو مجھ سے؟ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو کہ مسلسل روندے ہوئے سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ کانپتے لبوں سے بامشکل بولی۔ چلی جانا، پہلے مجھے تو گڈ مارننگ وش کر دو، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ چھوڑیے مجھے، وہ رو ہی پڑی تھی۔ ارحم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے آہستہ سے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسلسل ٹینشن میں تھی، اس ہٹلر کو دیکھتے ہی جان نکل جاتی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر ملیحہ کا اداس چہرہ اسے بہت رلا رہا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ ہٹلر ڈاکٹر سے، یہاں تک کہ ڈاکٹر تک بننے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ ہٹلر ڈاکٹر اس کا رشتہ مانگ بیٹھا۔ اس سب میں وہ چاہے بے قصور تھی مگر پھر بھی وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انصر اور عبید کی بارات میں بھی وہ کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بخار اور وامٹنگ سے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس کی حالت پہ پریشان تھے۔ اگلے دن اسے میڈیسن دے کر پارلر بھیج دیا گیا تھا، مگر تیار ہو کر وہ جیسے حال میں پہنچی تو اسے بہت سردی لگنے لگی تھی۔ اس پہ چادر کمبل سب اڑا دیا تھا مگر اس کی طبیعت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ افراتفری میں مدیحہ اور اس کی رخصتی کروا کر وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور ارحم اسے جلدی سے گود میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پہ لٹا کر اس نے اس پہ ڈبل کمبل بھی اڑا دیے تھے مگر وہ کانپے جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کچلتے ہوئے شرٹ اتار کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ دیر وہ کمزور سے مزاحمت کرتے اسے دور کرتی رہی مگر پھر وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ بامشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اسے بس یوں ہی خود میں سموئے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ارحم کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر ارحم کا بازو کمر کے گرد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر گری اور لب اس کی لبوں سے ٹکرائے تو ارحم نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی باہوں کو اس کے گرد لپیٹتے قریب کرتے اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، کہنا آ رہی ہے آپ سے، وہ چیخ اٹھی۔ اس کی بات پہ ارحم کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ وہ جلدی سے اس پہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ساخت و جامد سا یکٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے مگر اس کے لہجے میں اس کے لیے اتنی نفرت ہوگی یہ اس نے محسوس آج کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور مطمئن سی ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو اس نے ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کی سائڈ سے ہوتی وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ تم مجھ سے کس بات پہ ناراض ہو؟ کیا اس لیے کہ میں نے تم سے شادی کے لیے خواہش ظاہر کی؟ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ناراضگی بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے، میں تو آپ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ میری شادی چاہے بھلے آپ سے ہو گئی ہو لیکن میں آپ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی، وہ ترک کر بولی تو وہ اسے کچھ دیر خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کو پسند کروں گی، لیکن میرے خواب تھے کہ میں شادی کر کے کسی اور کے گھر میں جاتی جو کہ صرف ایک اکیلا بیٹا ہوتا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہوتا، مگر آپ کی وجہ سے اب مجھے دوبارہ سے اسی جنجال پورے میں پوری زندگی بسر کرنی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر ملیحہ آپ سے محبت کرتی تھی مگر آپ نے اس کا دل توڑ دیا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، کیونکہ اتنا تو کنفرم ہے کہ میں اس گھر سے دور جاؤں گی
اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چنیں جو آپ سے محبت کرتی ہے، یعنی ملیحہ۔ وہ ترک کر بولی، ایسی محبت بھری فیملی کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان سے پوچھو جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو اگر ایک بیمار ہوتا ہے نا تو پورا گھر اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے یہاں قربانیاں دیتا ہے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مگر تم بہت ناشکری ہو، تمہیں اپنوں کی قدر نہیں ہے، سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، اور یہ سب لوگ صرف گھٹن دینے والے لوگ ہیں۔ کسی ایک میں بھی مجھ سے میری رضامندی نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، صرف آپ کا پسند ہونا کافی تھا۔ کسی نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ کیا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی پسند کا اپنا ہمسفر چن سکوں؟ وہ بھی جواباً ترک کر بولی، بالکل اجازت دیتا ہے، مگر بعض فیملیز میں یہ سب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پر تو یہی سب ہوتا رہا ہے نا، سب لڑکیاں یوں ہی ماں باپ کی پسند کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ کیا طلعت فرحت خوش نہیں ہے، اور مدیحہ تمہارے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح اگر تم بھی چاہو تو تم میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، مگر تم خود خوش نہیں رہنا چاہتی ہو۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس فیملی کی باقی سب لڑکیاں اپنے بڑوں کی پسند کے مطابق سر جھکا کر خوشی کا راستہ قبول کرتی ہیں، مگر تمہیں ہمیشہ ہی سب کے خلاف جانا پسند ہے۔ تم ہمیشہ اس گھر کو جنجال پورا کہتی ہو، اور کبھی کبھار تک تو جہنم تک کہہ دیتی ہو۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہو۔ تم اگر کچھ عرصے باہر رہ کر اپنا وقت میرے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتی ہو تو نو پرابلم، میں تمہیں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ میں تو اس طرح اپنی فیملی کے لیے مت بولو۔ اور باقی رہا پسند ناپسند کی بات، ہم اپنے بچوں کو یہ حق ضرور دیں گے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دور ہی رہیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے پاس آئے نا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ پتہ ہے اس گھر میں سب سے زیادہ میں کس سے نفرت کرتی ہوں؟ اس وقت آپ سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کل رات سے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے موت آ جائے، مگر میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہ رہوں۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی، اور ارحم کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ تم اپنے لیے موت کی دعا مانگ رہی تھی، میرے لیے مانگتی تو بہتر ہوتا۔ تمہیں مجھ سے پرابلم ہے نا، دعا کرو میں مر جاؤں۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو تو میں کبھی بھی یہ سب خواہش نہ کرتا تمہیں پانے کی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ اسے اور مدیحہ کو بہت اچھا ٹریٹ کر رہے تھے، مگر وہ سب سے ہی ناراض تھی۔ پھر شام کو چاروں جوڑیوں کا ولیمہ تھا، اور اس کے بعد سب نے ہنی مون کے لیے نکل جانا تھا، مگر اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن تینوں جوڑیاں جا چکی تھیں۔ دادا اور باقی سب کے عمرے کے ٹکٹس آ چکے تھے، اور 3 دن کے بعد سب جا رہے تھے۔ گھر میں ملیحہ، اذلان اور ان دونوں کے علاوہ ملازمہ تھی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ملیحہ اذلان کالج کے لیے چلے گئے تھے، اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس کے سر میں اتنی درد تھی اور ناشتہ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہا تو وہ کچا پکا پراٹھا پکا کر لے آئی۔ وہ بیزار سی صورت لیے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس کا BA کا پچھلے مہینے رزلٹ تھا، مگر وہ پڑھائی کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ ارحم رات گئے لوٹتا تو صبح صبح نکل جاتا، اور وہ بولائی سی پورے گھر میں پھرتی تھی۔ آج ارحم جلدی گھر آ گیا تھا، اور وہ صوفے پہ بیٹھا تھا کہ جبھی وہ غصے سے اس کے پاس آئی۔ آپ کو میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ میں پورا دن بور ہوتی رہتی ہوں، ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے باہر لے جائیں کہیں، اور گھر کے کھانے کھا کھا کر میں انتہائی بور ہو چکی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو ارحم نے اسے دیکھا، جو کہ نکھری نکھری سی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تمہیں جو کھانا ہے مجھے بتا دو، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، 1 نمبر کے ہٹلر ہیں آپ۔ وہ غصے سے بولتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پاس آ کر اسے منائے گا، مگر وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس پہ شادی کے پہلے دن ہی اپنی نفرت انڈیل کر اسے بے جان کر چکی تھی۔ وہ تو گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو ارحم اٹھ کر پاس آیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں ایک سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں، میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ پلیز تو مجھے سمجھاؤ گی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بیوی کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر گھومے پھرے۔ باقی سب لوگ اپنی بیویوں کو انجوائے کروا رہے ہیں، وہاں پر ہنی مون پر لے کر گئے ہیں، اور آپ مجھے ایک آئس کریم کھلانے کے لیے بھی باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ وہ سو کٹ کے روتے ہوئے بولی۔
میں تو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جانا چاہتا تھا، مگر تمہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور اب بھی تم نے کب کہا مجھ سے کہ تمہیں آئس کریم کھانے جانا ہے؟ تم نے کہا کہ تم گھر کے کھانے کھا کھا کے بور ہو چکی ہو، تو میں نے کہا میں تمہیں باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ تم خود کہو کہ تمہیں باہر جا کر کھانے کا دل کر رہا ہے، تو میں لے جاؤں گا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ یہ احسان کرنے کی، بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ غصے سے بولی تو وہ ماتھے کو مسلتے اسے دیکھنے لگا۔ میں بار بار نہیں کہتا کسی بات کو، اگر تمہیں چلنا ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں آرام کروں۔ اس نے بے تاثر انداز میں کہا، ہر کام سے اس طرح کرتے ہیں جیسے مجھ پہ احسان کر رہے ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، جا کر آرام ہی کر لیجیے آپ، میں بھوکھی ہی سو جاؤں گی۔ وہ چڑ کر بولتی اوندے منہ لیٹ کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا صوفے پہ آ کے لیٹ گیا۔ اسے صبح سے ہلکا پھلکا زکام تھا، جو کہ اب کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ گلے میں درد تھا اور بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اسے شدید قسم کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر وہ بامشکل اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے پاس آیا اور گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے جگ پکڑا، مگر جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ وہ جگ ٹیبل پہ رکھتا نڈھال سا ہو کر اس دشمن جان کے پاس لیٹ گیا۔ وہ اس کے یوں پاس آنے پہ ہڑبڑا کر اٹھی، مگر اس کا اتنی سردی میں پسینے سے شرابور وجود دیکھ کر پریشان ہو کر جلدی لائٹس آن کی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو ارحم؟ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہا تھا۔ انہیلر، وہ سینہ مسلتے ہوئے بولا تو اسے ایک دم سے یاد آیا کہ اسے کبھی استھما کا مرض ہوتا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا تھا، مگر کبھی کبھار شدید سردی میں جب اسے زکام ہوتا تھا تو اس سے استھما اٹیک ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے دراز کھنگالنے لگی اور اسے انہیلر مل گیا تھا اور جلدی سے اس کے منہ سے لگا گئی۔ وہ کچھ دیر میں پرسکون ہو چکا تھا۔ اس سے بخار بھی بہت زیادہ تھا۔ تائی اماں تو ان دنوں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی، پھر وہ بھاگتی ہوئی اسنان کے روم میں آئی اور اسے ساری سچویشن بتائی، تو اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور اس کا بی پی چیک کیا، جو کافی ہائی تھا۔ پھر وہ میڈیسن لینے کے بعد سو چکا تھا۔ وہ پوری رات ایک منٹ کے لیے سو نہیں پائی تھی۔ نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تہجد کے بعد سو گئی تھی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو اس دشمن جان کو پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا اٹھا تو وہ بھی آنکھوں کو مسلتی اس نے پاس ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا۔ کافی بہتر ہے، تھینک یو۔ وہ آہستہ سے بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ 9 بجے کے قریب فریش ہو کر ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سمجھتے کیا آپ خود کو؟ میں پوری رات آپ کی خدمت کرتی رہی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور اب آپ بنا مجھ سے پوچھے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں بالکل بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے۔ بس آج آپ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، وہ غصے سے بولی۔ بہت امپورٹنٹ کیس ہینڈل کر رہا ہوں کئی دنوں سے، اور میں یوں چھٹی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اتنی چھوٹی موٹی باتوں پر چھٹی کرنے لگے تو پھر مریض کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ سر جھٹک کر بولا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ڈاکٹر کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے مریض کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بس میں نے بول دیا نا، اب نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر جو مسلط آپ کے باس وغیرہ ہیں تو ان کا نمبر دے دیجیے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ چڑ کر بولی، کس حق سے روک رہی ہو مجھے؟ میرا اور تمہارا رشتہ ہی کیا ہے؟ اور کیوں کر رہی ہو تم میرے لیے یہ سب؟ ہمارے درمیان تو یہی تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ میں نے اس دن کے بعد تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، تو تم بھی میرے معاملات سے دور رہو۔ خشک لہجے میں بولا تو وہ ساکت رہ گئی اور دل اس کی بے رخی پہ جیسے بجھ سا گیا تھا۔ پھر وہ اس کی بات کو اگنور کرتا باہر نکل گیا۔ وہ پورا دن روتی سسکتی رہی تھی، اور رات کو واپس آیا اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ طبیعت کیسی ہے باپ کی؟ وہ بےتابی بھری لہجے میں بولی تو ارحم نے اسے باغور دیکھا۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ اس گھر میں جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو وہ میں ہوں، تو پھر مجھ جیسے قابل نفرت انسان کے لیے اتنی حساس کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب نفرت ہے تو پھر نفرت کرو نا، میرا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تم نے جو کل رات کیا وہ تم پر ایک ادھار تھا۔ پہلی رات میں تمہارے لیے جاگتا رہا جب تم پوری رات بیمار تھی، بخار سے تپ رہی تھی، اور کل رات تم میرے لیے جاگ گئی، حساب برابر۔ باقی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنے ہمسفر کے طور پر چنا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کسی ایسی لڑکی کو چننا چاہیے تھا جو کہ میری طرح سنجیدہ مزاج اور ہٹلر ٹائپ ہوتی۔ مجھے سب نے بہت منع کیا تھا
کہ میرا اور تمہارا مزاج بہت مختلف ہے، ہم دونوں کی نہیں بن پائے گی، مگر میں پاگل تمہارے عشق میں اس قدر ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارے سوا کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب ہوش آ چکا ہے، مجھے یہ سب بیکار کی باتیں لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس ہزاریہ انداز میں بولا اور پھر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ بالکل ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا اور اس کا یوں اگنور کرنا اسے تڑپا آ رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو وہ سوئمنگ پول میں نیم گرم پانی کے لیے سوئمنگ کر رہا تھا کہ جب ہی وہ باہر آئی۔ وہ ٹانگیں لٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں ملیحہ کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھی۔ مجھے لگا کہ میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے لگا کہ میں ہی غلط ہوں، کیونکہ آپ تو ملیحہ سے محبت نہیں کرتے تھے نا، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی تو آپ اسے کبھی پسند نہ کرتے، تو وہ زیادہ تکلیف میں رہتی۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ اس کی بات کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو ارحم اس کے قریب آ کر اسے بازو سے کھینچ کر پانی میں گرایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی، مگر اپنی اینک کا فریم دھندلا ہو جانے سے اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی اینک ہٹاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کر لیا۔ دیکھ رہا ہوں تمہیں 2-3 دن سے کہ تم مجھے کچھ زیادہ ہی بھاؤ دے رہی ہو۔ اگر میرے بنا نہیں رہ سکتی اس بات پہ مہر لگا دو، میرے لبوں کی اپنے لبوں سے تشنگی مٹا کر۔ اب اپنے انگوٹھے سے اس کے کپ کپاتے لبوں کو رب کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ شرم سے سرخ ہوگی۔ لگاؤ مہر۔ وہ اس کی کمر کو مزید سختی سے جکڑے بولا تو وہ اس کے کندھوں سے جکڑے اس کے قریب آئی اور اس نے لبوں کو آہستہ سے چھو کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں تو کس بھی نہیں کرنی آتی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں۔ ہٹلر تو میں ہوں، تو آج تمہارا یہ ہٹلر ڈاکٹر تمہیں سچ میں ہٹلر بن کر اپنی شدتوں سے بحال کر دے گا۔ وہ کہتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کی سانسیں روکتا اسے بحال کر چکا تھا۔ پھر وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر نکلا اور کمرے میں آ کر اسے چینج کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ باہر آئی تو اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ سو کوئی شکایت یا شکوہ ہے؟ وہ اپنے سینے پہ لیٹی مہروں کے کان میں بولا۔ نہیں، کیونکہ میرا ہٹلر ڈاکٹر بہت رومانٹک ہے، میرے خوابوں کی شہزادے کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ 5 سال گزر چکے تھے اور ان کی زندگی بہت پرفیکٹ گزر رہی تھی۔ ان کے دونوں بچوں کو تینوں دادیاں نانیاں سنبھالتی تھی۔ وہ روز باہر گھومنے نکل جاتے تھے۔ آج اذلان اور ملیحہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ ملیحہ بہت خوش تھی اور اذلان کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ جو ایک کیسک کئی برسوں سے مہرو کے دل میں تھی وہ بھی آج نکل چکی تھی۔ مقصود منزل میں پھر سے خوشیوں کا سما ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔